اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اپنے آپ کو اینالائز کرنے کے لیے۔ مطلب دوسروں کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اس وقت ہم اپنا ہی محاسبہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ شیطان کن پر آتے ہیں۔ ایک تو ہم نے ہمیشہ جادو کے بارے میں بھی کہا کہ گناہگاروں پر جادو ہوتا ہے یا گناہگاروں پر شیطان اترتے ہیں یا یہ جادو شیطانیت میں سے ہے۔ لیکن اس وقت تو ہمارے پاس جو ڈسکشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کب شیطانیت کے عتاب میں آ جاتا ہے، یعنی وہ خود کب شیطان بن جاتا ہے۔ ایک تو ہم تمام کے تمام قصور وہ ابلیس پہ ڈالتے ہیں، اور اس ابلیس پر ڈالتے ہوئے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت ہی معصوم اور نیک ہوں، ابلیس کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ساتھ جب سے چیلنج کیا ہے تو وہ اس کی زد میں آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کی کتاب نے جب ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی، جو کہ بہت ضروری ہے، کہ انسان اس کا اپنا کردار جب شیطانیت سے بھرپور ہوتا ہے تب جا کر اس کو وہ ابلیس والے شیطان کی طرف سے ایکٹیویشن ملتی ہے۔ نہیں تو اگر وہ خود ادھر مومن ہے تو وہ والا شیطان، ابلیس والا شیطان، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی اپنے اندر کا ایمان ہونا ضروری ہے، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی قسم کھانے والی بات ہے کہ وہ ابلیس حاوی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ اور میں مومن نہ بنے رہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم پر کوئی شیطانیت اٹیک نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ میں اس وقت لوگوں کو کلاس میں لے رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب شروع سے یہ بات کو سنیں، اور جو رہ بھی جائے تو پلیز اس کو دوبارہ وہ دیکھ لیجئے گا کہ آیت ابھی ہم شروع ہی کر رہے ہیں، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شیطان ہیں تو ہم پر کوئی شیطانیت آ سکتی ہے۔ اس پر ہم کو اپنا آپ دیکھنا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وَمَن يَعْشُ، اور جو بے رغبتی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، عن ذکر الرحمن سے، جو اللہ کی کتاب، ذکر الرحمن اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، اللہ کے کام، تو جو ذکر رحمان سے غفلت برتتا ہے، جو ایکس وائی زی، ابلیس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، جو انسان خود اللہ کے آرڈر کو پورا نہیں کرتا، کتاب نہیں پڑھتا، سمجھتا نہیں، لوگوں تک کوئی کام نہیں کر رہا، مطلب اس کی ساری زندگی میں کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں، یا کچھ ہے تو اپنی مرضی سے ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مفاد پرست ہے، تو جو بھی غفلت برتتا ہے ذکر رحمان سے، نقید لہو شیطانا، نقید، اس میں بھی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نون، ہم مسلط کر دیتے ہیں، قید، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس انسان پر شیطان کو۔ غور کیجئے گا، ہم مقید کر دیتے ہیں اس پر شیطان، یعنی اللہ بھی شیطانیت ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کی شیطانیت ڈالنے کا کیا اصول ہے؟ کیونکہ اللہ تو بیٹھے بٹھائے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے ہیں جو انسان کی فیور میں نہ ہو، اللہ تو بلکہ ہمیں ایکسٹرا میں فیور دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں کہ ہم پر شیطانیت کب مسلط ہوتی ہے؟ تو جب ہم ذکر رحمان سے غفلت برتتے ہیں۔ اب اگر جن کے پاس قرآن کی اتنی تعلیم نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ ہی نے شیطان کو مسلط کیا، تو اس کو چاہیے کہ اتنی تھوڑی سی عقل استعمال کرتا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا متشابہ انداز ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ذلیل کیا۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ فوراً محکم بات کے ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہم مسلط کرتے ہیں۔ یہاں بالکل محکم انداز ہے کہ جو ذکر رحمان سے غفلت برتے گا، یعنی رحمان کے حکم کو توڑے گا، اس پر شیطانیت مسلط ہوگی، فَهُوَ لَهُ قرین، اور وہ شیطانیت اس کی فرینڈ، اس کے فرینڈشپ میں شامل ہو جائے گی، اس کا دوست ہو جائے گا، وہ بری عادتوں کو پسند کرے گا، اسے گھن نہیں آئے گی شیطانیت سے۔
اب آپ اور میں دیکھ لیجئے کہ یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اس میں کتنا ہم اللہ والے ہیں اور کتنا ہم شیطان والے ہیں. اور ہم اپنا الزام بالکل شیطان پہ نہ ڈالیں، کیونکہ ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط ہوا ہے. اور یہ حرکت بالکل کلیئر آ گئی کہ ذکر رحمان سے غفلت برتنا. اب وہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ذکر رحمان سے آپ کہاں کہاں غفلت برت رہے ہیں. ہر انسان اپنے دل کی عدالت خود لگائے گا. اس انسان کو خود کو اپنا ہی پتا ہوگا کہ جی میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں، اگنور کرتا ہوں، اور کون سا گناہ میرے لیے عزیز ہے. پھر آگے بھی دیکھیے بڑی خوبصورت آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ شیطانیت، البتہ وہ روکتے ہیں ان کو صحیح راستے سے. اس لیے میں بار بار شیطانیت یوز کرتی ہوں ٹرمنالوجی. ہم صرف ابلیس شیطان کی بات نہیں کریں گے. بار بار دیکھیے کہ انسان جب خود شیطان ہے، اور ہم تو خود دعا مانگتے ہیں کہ من الجنتی والناس، کہ اللہ ہمیں شیطانوں کے بھی شر سے بچائیے اور انسانوں کے بھی شر سے بچائیے. تو اس کا مطلب انسان اپنے آپ میں بھی بڑا شریر ہے، اس کا اپنا نفس بہت بڑا شر پسند عناصر ہے اگر وہ ذکر رحمان سے غفلت برتے گا تب. تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس، کہ وہ ان کو روکتا رہتا ہے ان کا دل، اور یا ابلیس بھی، لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہی گمان کرتا رہتا ہے کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے، وہ راہ راست پر ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ بات کس پر سوٹ کرے گی. اگر اس کے پاس سامنے قرآن کھلا ہوا ہے تب تو وہ دلیل لا کر دکھا دے کہ دیکھو مجھے یہ گناہ کرنے کی اجازت تو قرآن سے مل رہی ہے، استغفر اللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو پھر ہم کہیں نہ کہیں سے فتوے لے آتے ہیں، تو وہ بھی کوئی علل اعلان گناہوں کی طرف تو اشارہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت غور کیجئے کہ یہاں پر آپ کے پاس بہت کم چوائسز ہے الزام ڈالنے کی، بہت کم چوائسز ہے کہ مجھ پر شیطان اثر انداز ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کہ ایک شخص اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے طلاق مت لو. اپنی بیوی سے کہتا ہے، خود کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں، جب بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کر دیا گیا تھا. کہتی ہے نا، جب وہ بیوی ایک دم سے بھی نوٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں نے تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا ہے، مجھے طلاق دو، تو وہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا تھا. تو اب بغیر علاج کے تمہارا جادو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ بغیر علاج کے، بغیر تعویذ کے، بغیر مزار پہ گئے ہوئے، جب تمہاری نوکری چلی جاتی ہے، جب تمہاری بیوی تم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب تم عتاب میں آ جاتے ہو، جب تم مشکل میں آ جاتے ہو، تو بغیر علاج کے تمہارا جادو کیسے ٹوٹ گیا؟ تمہاری عقل کیسے ٹھکانے آ گئی؟ اس لیے بہت غور کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے کہ جب ہم پر اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو یہ سارے جادو ٹونے شیطان ابلیس سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. پھر ہم اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر ہماری دعائیں بڑی خالص ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جو ہم نے ساری زندگی فضول باتیں کی تھی نا، کہ نظر لگ گئی، اثر ہوا، وہ تعویذ دبا دیا تھا، وہ اس نے یوں کر دیا اور اس نے یوں کر دیا، سارے دماغ ہمارے اللہ کے عذاب کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں. تو پلیز جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے آج یہ کلاس کو، وہ تھوڑا سا سن لیجئے گا پیچھے سے کہ بالکل ہمارے محاسبے کی طرف اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کہیں ایسے بدقسمت انسانوں میں شامل نہ ہوں. دیکھیں یہاں بدقسمت انسان کون ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ 3 لفظوں میں آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی بدبختی نظر آ رہی ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ اگر ہم پر خدا نہ خواستہ معاملہ آ جائے نا کہ ہم اللہ کی کتاب تھامے بغیر اپنا محاسبہ یہی کرتے رہیں کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ہم تو یوں اچھے ہیں، ہم تو یوں اچھے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت میں ہیں، خود ہی خود بغیر دلیل کے اور گناہ کر کے بے شرمی پر. یعنی ہمارے پاس تو
اتنا اپنا خوش فہمیاں بھی ہیں، جس خوش فہمیوں نے ہمیں لے ڈوبا ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا نتیجہ ذکر الرحمن سے غفلت برتنے کا ہے۔ اس لیے بس میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی کتاب سے جوائن ہو جائیں، ہمارے بہت لمبے چوڑے درس نہ ہوں، اور ہماری نمازیں بہت ہی خلوص کے ساتھ ہوں، کم ہوں، صرف فرض ہوں لیکن خلوص کے ساتھ ہوں، سمجھ کے ساتھ ہوں۔ ہر سجدے میں ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہر سجدہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے، ہر سجدے میں ہمارے پاس فیلنگ ہو کہ میں نے یہ سجدہ اللہ کو کیا ہے، کیونکہ اکثر تو ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں یا اپنی فارمیلٹی نبھا رہے ہیں، یا یہ ہماری عادت ہے کہ ظہر ہوئی ہے تو یہ پڑھنا ہے اور ایسا سر نیچے کرنا ہے، جسٹ دیٹس اٹ، صرف سر نیچے کرنا ہے اور اٹھ جانا ہے اور بار بار اللہ اکبر کرنا ہے۔ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں میرے مالک کے آگے جھکا ہوا ہوں، اور جس دن میری روح قبض ہو جائے گی تو پھر مجھے یہ سجدہ کرنا نہیں ملے گا۔ لوگ میری نماز جنازہ پڑھ لیں گے، اس سے نماز جنازہ سے کئی دیر پہلے میری صلاۃ بند ہو چکی ہوگی، کیونکہ کچھ دیر تو لگتی ہے نا جب روح نکلتی ہے، پھر دفنانا کفنانا اور جنازے کی نماز تک پہنچنا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنا ہے کہ شیطان کو بعد میں قصوروار ڈالو، پہلے تو آپ نے اور میں نے اپنے ہی قصور کو دیکھنا ہے کہ اگر میں اور آپ ذکر رحمان سے، ایک تو دیکھیں غفلت برتنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹڈی نہیں کی، جو کہ آج ہم جو کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر رحمان کر رہے ہیں، لیکن اس سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم عمل بھی کریں۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگ جن سے لوگوں کو بڑی شکایت ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں میں بھی ہوں، کہ لوگوں کو ہم قرآن پڑھانے والوں سے اور قرآن پڑھنے والوں سے بڑی شکایت ہے کہ ان کے خود کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان سے ان کے گھر والے خوش نہیں ہیں، یہ خود ایک اچھے انسان ہی نہیں ہیں۔ تو ادھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم ذکر رحمان سے تو غفلت نہیں برت رہے ہیں، روز ہم کلاسز لے رہے ہیں، تو پھر ہم کہاں غفلت برت رہے ہیں؟ ذکر رحمان کی باتوں پر، رحمان کے ذکر میں جو عمل کا حکم تھا، ہم وہ رحمان کی نصیحت پر عمل کرنے سے غفلت برتتے ہیں۔ تو ادھر پھر ہمیں پتا چلا کہ صرف سننا بھی کافی نہیں ہے، عمل جب تک نہیں ہے جنت ہمیں نہیں مل سکتی، اور اللہ کی مدد ہم پر نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوش فہمی کی زندگی گزاریں گے، یہ اسی خوش فہمی میں ایٹ لاسٹ مر جائیں گے۔ کون سی خوش فہمی، کون سی بدبختی؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ساری زندگی یہ یہی سمجھیں گے، اپنے آپ کو میچ نہیں کریں گے قرآن سے، اور سمجھیں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں کیونکہ ہم فلاں کے پوتے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہمارے اتنے مدرسے ہیں، ہماری اتنی مسجدیں، ہمارا باپ اتنے سال سے تبلیغ پر ہے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمیں عربی آتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ذلیل ہونے سے، بدبخت ہونے سے اور خوش فہمی کا شکار ہونے سے بچا لیں۔ اب جناب آگے دیکھیں کہ ایٹ لاسٹ قیامت کے دن کا ذکر آ گیا کہ جب یہ انسان خوش فہمی میں مصروف رہتا ہے، تو حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ وہ جب آ جائے گا ہمارے پاس، یعنی قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے ہی مر گئے تو یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قولا، وہ کہے گا کہ یا لیتا، کہ ہائے کاش، اے بربادی، کہ بینی و بینکا بعد المشرقین، کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان بعید، بعد یعنی بہت دور تک، مشرقین یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے کہ دو مشرقوں کی دوری ہو جائے، فبئس القرین، پس بہت ہی برا تو ساتھی تھا، فبئس، پس بہت ہی برا، قرین تو ساتھی تھا، یعنی بہت ہی برا ساتھی ملا مجھے۔ تو یہ ملا نہیں، آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنے دل میں بسایا، نہیں تو اس کی تو طاقت ہی نہیں نا کہ آپ سے کبھی جھوٹ بھی بلوا لے یا آپ کو کبھی کوئی گناہ بھی کروا لے۔ اگر آپ اور میں مومن ہیں اپنی جگہ تو اس کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے قیامت میں بھی وہ کیا کرے گا؟ جو ذکر رحمان سے غفلت برتتا ہے وہ قیامت کے بھی دن اپنے ساتھی کو ہی لان تان کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ
کہ قیامت کے بھی دن وہ اپنے ساتھی کو ہی لعن طعن کرے گا. یہ بات یہیں پر ہی اللہ نے چھوڑی اور ادھر ہمیں بتایا جا رہا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ. اے لوگوں سن لو، جس نے بھی غلطی کی، جس پر شیطان آیا، ساری بات میں نے کھول دی ہے. اللہ فرما رہے ساری بات اللہ نے کھول دی ہے. یاد رکھو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے انسان بن جاؤ. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں مرنے سے پہلے؟ آگے کی آیت دیکھیے. ہرگز نہیں تمہیں نفع دے گا آج کا دن کوئی ایکسکیوزز. یعنی تم کتنے بھی ایکسکیوزز کر لو. اوپر ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ ایکسکیوزز پڑھا کہ ہائے شامت میری، کاش تمہارے اور میرے درمیان مدتوں کا، دور دور کا، دو مشرقوں کا فاصلہ ہو جاتا، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں نفع دے گا آج کے دن تمہاری اس فضول ساری باتیں. فائدہ کیا دیں گی؟ کہ تم نے ذکر رحمان سے غفلت کیوں برتی، تم نے اس شیطان کو اپنے دل میں کیوں بسایا، تم نے اس کے بولنے پر کام کیوں کیا. اللہ نے تو تمہیں مومن پیدا کیا تھا، اللہ نے تم پر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی. تو کوئی نفع نہیں دے گا آج کے دن. اذ ظلمتم، جب تم اس حال میں اللہ کے حضور آئے ہو کہ تم نے حق مارا تھا اللہ کی کتاب کا، اپنی زندگی کا، تمہیں جو کام دیا گیا تھا تم نے حق مارا. اور دیکھ لیجئے کہ وہ جو شیطان کر رہا ہے اس کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اس کا ساتھی تھا، وہ ساری زندگی سمجھتا رہا کہ میں حق پر ہوں. اچھا یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ قرآن حق ہے. سچ بتائیے، ایمان سے بتائیے. اگر یہ لائیو کلاس ہوتی تو آپ سب کی آواز کی بھی ضرورت تھی، لیکن ٹھیک ہے ہم اس وقت ایک دوسرے چینل کے ساتھ منسلک ہیں. تو اللہ کی کتاب تو برحق ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کہ ہم نے جو اس قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی دین کا منبع بنایا ہے اس پر سب متفق ہیں؟ اس پر سارے مسلمان بھی متفق نہیں ہیں. ایون مسلمانوں میں جو سنی اور شیعہ ہیں ان میں بھی سنی حضرات اپنی پوری حدیثوں پر متفق نہیں. ایون جن کا تم نام لیتے ہو، بخاری صاحب کا، بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بخاری کو، انہوں نے بھی 6 لاکھ میں سے 6,000 نکالی ہیں، تو وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے. حیرت کی بات ہے مجھے، مسلمانوں کی عقل پر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے جب 6 لاکھ میں سے 6,000 اپنے انداز سے، اپنی انٹیلیجنس سے، یا جتنے وہ عقل مند تھے اس انداز سے، وہی تو ان کو نہیں ہو رہی تھی نا. ہم تو آخری نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، خاتم النبیین کے ماننے والے لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی ہوئی ہے اس کے ماننے والے لوگ ہیں. تو وہ بخاری صاحب نے جب 6 لاکھ میں سے 6,000 نکالی وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے. اب بخاری میں سے کوئی ایک بھی نکالے تو وہ منکرین حدیث ہوا، تو پھر شرک نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر شخصیت پرستی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ ہم علل اعلان برات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالی ہم ان میں سے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے. یہ دیکھ لیجئے یہ حق مارنا ہے اللہ کی کتاب کا. اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو آج کے دن کوئی ایکسکیوزز جب تم نے حق مارا. انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو، ساتھ ہو. افانت تسمع الصم، یقین جانیے اس آیت نے تو میری دنیا بدل دی بخدا. آپ اس آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 40 کو. یہ آپ کی دنیا بدل دے گی اگر مجھے جو لگتا ہے کہ اے نبی کیا آپ سنوا سکتے ہو بہروں کو؟ اے نبی کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہو؟ یا اے نبی آپ راستہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو؟ ہم کہیں ہاں اللہ تعالیٰ میں بھی دکھا سکتی ہوں، کوئی اندھا جا رہا ہے میں اس کو راستہ دکھا سکتی ہوں، کوئی بہرا ہے تو میں اس کو اشارے سے کچھ بتا سکتی ہوں. تو پھر اللہ کی کتاب آپ کو بتائے گی کہ تم حق کے ساتھ کیا قرآن نہیں پڑھ رہی ہو، میں ادھر کیا سچ مچ کے اندھے بہروں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہمیں عقل آ جائے گی کہ اچھا ادھر سچ مچ کے اندھے بہروں کی بات نہیں ہو رہی، ادھر آنکھ دل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی.
ادھر جو حق کے ساتھ حق کو نہیں سننا پسند کرتا ہے ان بہروں کی بات ہو رہی ہے. تو اے نبی آپ کو بھی اللہ نے اتنا رائٹ نہیں دیا کہ جو خود نہ سننا چاہے، جو خود ایمان والا نہ بننا چاہے، تو اے نبی آپ بھی اس کو اس شیطانیت سے بچا نہیں سکتے ہو. آپ کے تعویذ بھی شیطانیت سے نہیں بچا سکتے ہیں، آپ کے دم کیے ہوئے پانی بھی. نبی نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی آیت آئی جس نے کم از کم میری تو زندگی بدل دی، کہ اللہ اپنے نبی کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جو خود نہیں سمجھتا، اے نبی جو خود نہیں سمجھ سکتا، جو خود نہیں سٹیپ لے سکتا، جو خود اللہ سے پیار نہیں کر سکتا، تو اے نبی آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے ہو. اس سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلیں گے جو اپنی حالت کو نہیں بدلے گا. اور آپ کو انیشیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، پہلا قدم لینا آپ کی ذمہ داری ہے. ایکشن پر اللہ کا ری ایکشن ہوگا اور وہ بے انتہا بڑھیا ہوگا. آپ تھوڑا سا سٹیپ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ آپ پر عنایتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب پر. تو آپ غور کیجئے گا کہ بہت ہی بڑی آیت ہے کہ اے نبی آپ بھی سنوا سکتے ہیں بہروں کو، یا آپ بھی راستہ او تہدی عمیا، یا آپ بھی ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو. ومن کان فی ضلال مبین، وہ شخص جو ہے کھلم کھلا گمراہی میں. اب بتائیے کہ اگر جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی قوالیاں بھی پڑھتے تھے، ایسی نعتیں بھی پڑھتے تھے، اور ہم خود بھی شارٹ نوٹس اسکول میں ایسے ہی لکھ کر آ گئے تھے کہ اللہ کے نبی سے تو کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو اس کی دنیا بدل جاتی تھی، اور اگر جو گلے لگا لے تو جی مصافحہ کا بھی بہت سے چیزیں بتاتے تھے، اور گلے لگنے کے بھی ہم بہت سی فضیلتیں بتاتے تھے، اور نبی کو کوئی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا. اللہ کتنے کریم ہے. اللہ کتنے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا کلیئر کر دیتے ہیں کہ اے انسان اگر تو خود نہیں سدھرنا چاہتا، جو تم کھلم کھلا گمراہی کا شکار ہو، کہ تم جس کلام کو بغیر سمجھے پڑھ کر مٹھائیاں بانٹتے ہو، تم جس کلام کو بغیر سمجھے پڑھ کر بھی سمجھتے ہو کہ ثواب ملا، اس کلام کو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اور سارا الزام ابلیس پہ کیوں ڈالتے ہو؟ دیکھو عذاب میں سب مشترک ہوں گے. اور اس کے بعد کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 41، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّكَ بِكَ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سٹائل دیکھیے، اس کو میں تقدیر پر لے جاتی ہوں، اس پر میں تقدیر کا ٹاپک بناتی ہوں. ایک تو ہم نے جو پچھلا ٹاپک 2 بن گئے ہمارے کہ شیطان خود سے کسی پر سوار نہیں ہوتا، ہم ہی اس کو اپنے اوپر سوار کرنے والے ہیں. پھر ہم نے خوش فہمی کا ایک ٹاپک پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسکیوزز قیامت کے دن کوئی قبول نہیں ہوگی، تو ایکسکیوزز میں شفاعت بھی آ جاتی ہے کہ چلو میری ایکسکیوزز قبول نہیں ہوئی لیکن میرے نبی میرے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میری تو دنیا بدل گئی اس رکوع کو پڑھنے سے کہ کیا میرے نبی، کیونکہ دیکھیں ہمیں ضرورت بھی ہے، ہم اتنے گناہگار ہیں، تو کیا میرے نبی میرے لیے شفاعت کر سکیں گے؟ اللہ کہہ رہے نہیں جی، کسی کے کوئی عذر کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی تو حالت بھی نہیں بدل سکتے بندے کے دل کی، جب تک کہ بندہ اپنے دل کی حالت نہ بدلے. نبی تو اللہ نے تو نبی کو کہا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کرو گے، اور نہیں آپ کو یہ رائٹ بھی دیا گیا. اور اس کے بعد اب جو لاسٹ ٹاپک ہمارا آ رہا ہے آج کا، اس کو میں تقدیر پر لے جاتی ہوں. اب آپ غور کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک بھی دیجئے گا اگر میں غلط لگ رہی ہوں. میں اس طرح سے یہاں پر تقدیر بتاتی ہوں کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، کہ اے نبی اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں، اس میں نبی کی موت کا بھی سمجھیں کہ ٹاپک آ گیا کہ جو لوگ نبی کی موت ہونا گستاخی سمجھتے ہیں کہ جی ایسے نہیں بولو کہ نبی کو اللہ نے ان کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں یہاں پر کہ اے نبی ہم جب آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، لے کب جاتے ہیں اللہ نبی کو؟ لے کب جاتے ہیں؟ ہر انسان کو تو چلے موت آنی ہے، اسپیشلی نبی کو کب اللہ لے جاتے ہیں؟ جب کام پورا ہو جاتا ہے، یا قرآن سے آپ کو ملتا ہے کہ نبی یا تو فاتح ہوں گے، فتح ہوگی اور اس کے بعد نبی کا انتقال ہوگا، یا پھر جب نبی کے پیچھے سب لوگ بہت پڑ جائیں گے اور ان کو مارنے تک آ جائیں گے اور ٹائم پورا ہو گیا ہوگا عوام کا،
اللہ نے جب عوام کو بہت مہلت دے دی ہوگی تو پھر ایٹ لاسٹ ان پر عذاب آ کر اللہ تعالیٰ سب کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں کہ نبی کو فتح نصیب ہوگی جو ٹاسک دے کر بھیجا گیا، جو کام دے کر بھیجا گیا، اور پھر نبی چلے جائیں گے، یعنی ان کی موت ہو جائے گی کام کر کے، یا پھر نبی کی قوم کو نبی کے سامنے عذاب دیا جائے گا اور انہی عذاب میں نبی کو نکال لیا جائے گا اور ماننے والوں کو نکال لیا جائے گا. یہ دو چیز ملتی ہے. اب اس میں دیکھیں تقدیر کہاں انوالو ہے، غور سے دیکھیے. اللہ نے کوئی چیز طے نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے اور کتنوں کو عذاب میں مارنا ہے اور کتنے جہنمی پیدا ہوئے ہیں اور کتنے جنتی پیدا ہوئے ہیں، کتنے نبی کو سنیں گے، کتنے اسلام لائیں گے، کتنوں کو تو ایسے ہی مر جانا ہے، جہنمی ہونا ہے. کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ سب رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہم پہ سب رکھا ہوا ہے کہ اگر تم چاہو تو ایسے کر لو، تم چاہو تو ایسے کر لو. تو اے نبی اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان کو نمٹیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے. بس بے شک ہم ان سے انتقام لیں گے، سزا دے کے رہیں گے. او دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈ، او، یا اے نبی، یا آپ کو ہم لے جائیں گے فاتح کی حیثیت سے، یا اے نبی نورینکا، ہم دکھائیں گے ضرور بضرور آپ کو، الذی، وہ عذاب جو، وعدناہم، وعدہ دیتے ہیں ہم ہر کفر کرنے والے ہر انسانوں کو. یا اے نبی آپ فاتح ہو کر وفات پائیں گے، کیونکہ ہم اس کا پورا اپوزٹ لے جائیں گے عذاب کا. ادھر وہ آیت کو ہم نے خود اپوزٹ اس کا بنانا ہے کہ اے نبی یا ہم آپ کو لے جائیں گے یا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ عذاب جو وعدہ دیا ہے ہم نے ان کو. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بس بے شک ہم ہی پورا اقتدار رکھتے ہیں. اب بتائیے کہ میرا دماغ ادھر قسمت پر، تقدیر پر چلتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی تقدیر کو مت کوسو کہ مجھے تو اللہ نے بد نصیبی پیدا کیا اور فلاں شخص تو اس کو تو خواب میں بھی کسی نے دیکھا تھا، وہ تو تھا ہی جہنمی. اور جی اللہ کے نبی پر جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ جی تم لوگوں کو جہنمی دیکھنا ہے، تو لوگوں نے کہا جی، تو کہا یہ شخص جو آیا تھا یہ جہنمی ہے، جبکہ وہ بہت پیاری باتیں کر گیا. اللہ کے نبی نے سب کے آگے اس کے ایپ کو کھولے. یعنی ایک شخص کو جب سب لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی ہے. پھر ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جنتی دیکھنا ہے، تو اس کے جانے کے بعد کہا یہ جنتی ہے. یعنی اس کے بیوی بچے، اس کا محلہ، اس کے رشتہ دار وہاں نہیں تھے. یعنی ایسے بے عزتی کرتے ہیں نبی، ایسے غیب کی باتیں بتاتے ہیں نبی. ایسے اللہ تعالیٰ کا قانون آپ کو قرآن سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ تو اپنے نبی کو بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کا اختتام کیسے ہوگا، کیونکہ آپ یا تو لوگوں پر عذاب دیکھیں گے اگر یہ لوگ آپ کے پیچھے بہت پڑ گئے، اور اگر جس دن انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی اور اگر فتح نہیں ہوا اور اگر میجورٹی سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان پر بھی پہلوں کی طرح عذاب آنا ہے. لیکن ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگوں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی یہاں تک اللہ اپنے نبی کو بھی کنفرم نہیں بتا رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ یعنی اتنی بڑی بات ہے، اتنا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ایمان والا بنا دے. اور اینڈ کریں اس پیاری سی آیت، اتنی خوبصورت 2 آیتیں ہیں، اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ، دیکھ لیجئے ساری کتابوں کو اللہ نے ایک طرف رکھ کر کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی مضبوطی سے آپ پکڑیے اس کتاب کو، اس بات کو جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف، اس کو مضبوطی سے پکڑیے گا. اس کے علاوہ کسی اور بات، کسی اور کتاب کو ہمیں تھامنے کا حکم نہیں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اعمال نامے پہ لکھا ہو جیسے اللہ نے اپنے نبی کو یہ سرٹیفائیڈ کیا کہ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
کہ اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ میرے اور آپ کے بھی اعمال نامے پر لکھ دے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ابھی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد تو یقیناً ہم اس حالت میں مریں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں۔ تو اے نبی مضبوطی سے پکڑی گیا وحی کو اور کوئی کتاب کا حکم نہیں ملا۔ پھر دوبارہ مذکر واحد کی طرف اشارہ ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی وہ امی کہتے ہیں صدقے جاؤں، یعنی اس بات کہ ہم صدقے جائیں کہ صرف نبی کے لیے نہیں تھا یہ ذکر، وَلِقَوْمِكَ، میرے لیے بھی یہی ذکر ہے، آپ کے لیے بھی یہی ذکر ہے، اللہ کے نبی کی قوم کے لیے بھی یہی نصیحت نامہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کہ آپ نے ہماری جان چھڑا دی ساری کتابوں سے، اللہ ساری باتوں سے آپ نے ہماری جان چھڑا دی۔ اللہ آپ کتنے کریم ہو۔ اب اگر جو آسانیاں نہ لینا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ دونوں، کہ یہی ذکر مذکر واحد، البتہ یہ نصیحت نامہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب سے بہت جلدی سوال ہوگا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب سے بہت جلدی سوال ہوگا۔ جو فساد کھڑا کر کے رکھ دیا تھا اور قرآن کی امپورٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، یا شرک کرتے ہو دوسری کتابیں ملا کر اور اپنے شرک کو نہیں پہچانتے ہو، تو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ ہم سب کو آپ کے عذاب سے اور آپ کی پکڑ سے بچا لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔